السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ پروردگار نے اس عاجز کو کچھ سنانے کا موقع عنایت فرمایا، اور آپ کو یہ دین کی باتیں سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پروردگار نے موقع فراہم فرمایا۔ اللہ ان کوششوں کو، اس عاجز کی اور آپ تمام کی کوششوں کو پروردگار بھرپور قبول فرمائے، اور ہماری نجات کا، ہماری اصلاح کا اس کو ذریعہ بنا لے۔ بھائیوں، بزرگوں، خود پروردگار عالم نے اس کو نعمت قرار دیا، یعنی اللہ رب العزت سے پکی اور سچی محبت، عشق الہی پروردگار کے ساتھ، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا جو ہے پروردگار نے جو ہے اشارہ دیا ہے ہمیں کہ اس پر پورے پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ انسان کے بہکنے کا، بگڑنے کا جو معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اصلاح کے لیے ہم کو باقاعدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ تو ہماری اپنی اصلاح کے لیے جو ہے یہ ایک ہی یونیورسٹی ہے جسے خانقاہ کہا جاتا ہے۔ خانقاہوں میں اصلاح ہوتی ہے نفس کی، اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی جو اصلاح، تو اس کا جو ہے مرکز ہے، وہ ایک ہسپتال ہے جہاں پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ روحانی علاج ہے۔ جب تک وہ اندرونی جو ہے بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اس کا روحانی علاج نہیں ہوتا،
تو انسان کے سدھار کا کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں۔ آج یونیورسٹیوں میں تعلیم ملتی ہے اور خانقاہوں میں بھی تعلیم ملتی ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ یونیورسٹی ایک عمارت کا نام ہوتا ہے اور خانقاہ کوئی عمارت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں میں ایک خاص وقت کے لیے تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ان خانقاہوں میں 24 گھنٹے تعلیم ہوتی رہتی ہے۔ جو طلبہ ان خانقاہوں میں آ کر رہتے ہیں وہ 24 گھنٹے کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ دن ہو یا رات وہ اپنے شیخ سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دین میں بھی خاص صیغہ نفس کا، اندرونی نفس کی اصلاح کا، نفس کی اصلاح کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیوں کا کورس چند سالوں کا ہوتا ہے، مثلاً ڈاکٹر چند سالوں میں ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اسے چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن خانقاہوں کا کورس ایسا ہے کہ ساری عمر چھٹی نہیں ملتی۔ انسان کو یہ کورس پوری زندگی میں یعنی اپنی خبر میں جانے تک جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی محنت کر کے اپنے آپ کو بناتا ہے تو پھر مشائخ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے، بلکہ وہ اسے ایک آگے دوسروں کی خدمت کے لیے یعنی دوسروں کی اصلاح کے لیے ان کو کام میں لگا دیتے ہیں۔ یہ خانقاہیں ایسی ہیں کہ انسان کو فائدہ مند علوم سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا دیتی ہیں، اور ان کا جو نقصان وہ پہلو ہوتا ہے اس سے بچا لیتی ہیں۔ جیسے جسم کے اندر معدہ ہو، جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں کچھ غذا تو وہ ہوتی ہے جو جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور معدہ اس غذا کو خون بنا کر جسم کے مختلف اعضاء کو بھیج دیتا ہے، لیکن جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو پیشاب پاخانے کے ذریعے سے خارج کر دیتا ہے۔ گویا غذا کا وہ جو پہلو ہے جو فائدہ مند تھا اس کو حاصل کر لیا بدن نے، اور جو نقصان دینے والا تھا اس سے بچا لیا، اس نقصان دہ چیز کو استنجے سے یا بیت الخلاء کے ذریعے سے باہر نکال دیا، اور پسینے کے ذریعے سے بھی بدن سے باہر نکال دیا، بلغم کے ذریعے سے بھی ناک سے اور منہ سے جو ہے بلغم بنا کر جو ہے اس کو باہر نکال دیا۔ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ مند پہلو یہ ہے کہ دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو دل کے گہرائی سے جو ہے اس عبادت کے اندر منہمک ہو جائے، نماز کو اچھے انداز کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔ یہ سب فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں، مگر اس کا ایک نقصان وہ پہلو بھی ہے کہ جب کسی بندے کے اندر علم آتا ہے تو پھر اس کے اندر میں آ جاتی ہے، پھر وہ خود پسندی اور تکبر کا شکار ہو کر اپنی علمیت کو منوانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ ہمچو ماں دیگر نیست کہ مصداق اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہود کے اندر علم زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ یہود اپنے آپ کو یوں کہتے تھے۔ انہوں نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی، چنانچہ ارشاد فرمایا
سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا ان کو اپنی آیتوں سے جو تکبر کرتے ہیں، زمین میں ناحق کرتے ہیں۔ چنانچہ تکبر ایک ایسا وہ چیز ہے، اس لیے خانقاہوں میں علم کا فائدہ مند پہلو کو تو انسان پر لاگو کر دیا جاتا ہے، مگر اس تکبر اور خود پسندی کو اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے، جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ آج تو لوگ ایک اچھا خواب دیکھ کر اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ شیطان اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی طرف ان کی توجہ نہیں دلاتا، بلکہ انہیں اپنا معتقد بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ والوں کی خدمت میں آ کر اس نقصان دہ پہلو سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا بلکہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ جب مل جل کر رہیں گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی لاگو ہوں گے۔ اس لیے انسان دوسروں کے ساتھ ایسی معاشرت رکھے کہ وہ حسد، کینہ، تکبر اور دیگر اخلاق رذیلہ سے بچ جائے۔ اس مقصد کے لیے اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھی صفات خود بخود انسان کے اندر آتی نہیں، اور بری صفات خود بخود انسان کے اندر سے جاتی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ آج فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد مجھے جھوٹ نہیں بولنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے اس فیصلے کے بعد آپ کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ چونکہ عادت بنی ہوئی ہے اس لیے بے اختیار زبان سے جھوٹ نکل جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، مثلاً کوئی آدمی فون پر یہ کہہ دے کہ میں ایک سیکنڈ میں آیا، یہ حقیقت میں جھوٹ ہے، لیکن انسان اس کو خود نوٹ نہیں کرتا۔ اچھا، اگر وہ کسی کی نشاندہی پر نیت کر بھی لے کہ آئندہ میں نہیں کہوں گا، تو وہ پھر بھی کہہ بیٹھے گا، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو چیزیں عادت بن چکی ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے یا شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے سمجھائے کہ اس وقت آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اسی تربیت کا نام تزکیہ ہے، اور خانقاہوں میں یہی تربیت دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کے مختلف انداز تھے۔ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کوئی ناپسندیدہ بات سرزد ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے تھے، جس کے وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سمجھ لیتے تھے۔ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات دیکھتے تھے تو خاموشی اختیار فرما لیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔
کبھی خاموش رہ کر تربیت فرمائی اور کبھی کبھی بات بتا کر تربیت فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سوال پوچھا، اس کے بعد پھر سوال پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس وقت تک نہ پوچھو جب تک میں تم سے نہ کہوں۔ تم سے پہلی قوموں پر اسی لیے عذاب اترا کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال پوچھتے تھے۔ کبھی نبی علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی ہلائی اور جب پتے گرے تو سمجھایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انبیاء کرام کے دلوں میں نازل فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سورہ بقرہ کی 90 پر 7ویں آیت ہے۔ بے شک اس نے اس قرآن کو نازل کر دیا آپ کے قلب پر، تو وحی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو علوم انسان کو قلب کے ذریعے سے ملتے ہیں وہ ٹھوس اور پکے ہیں، اور جو علوم انسان کو عقل کے ذریعے سے ملتے ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے۔ ایک بات کے بعد عقل دوسری بات سوچتی ہے، پھر تیسری بات سوچتی ہے، لہٰذا انسان عقل کے اوپر اپنی زندگی کی بنیاد نہیں باندھ سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے علوم دینیہ دوسرے انسانوں کو سکھائے۔ انہوں نے اس پیغام خداوندی کی وضاحت فرمائی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں وہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اس لیے یہ علوم صداقتوں اور سچائیوں پر مبنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں۔ ان سچائیوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ ان الہامی علوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو ستھرا کرنا پڑتا ہے تاکہ گناہوں کی میل کچیل اتر جائے۔ جب تک انسان کا من ستھرا نہ ہوا ہو اسے یہ علوم فائدہ نہیں دیتے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کو ستھرا فرمائیں گے۔ اسی حکم کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تزکیہ فرمایا، اور یہ تزکیہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ علوم انسان کے اندر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں، قلب کے اندر ایمان بڑھتا ہے، محبت الہیہ بڑھ جاتی ہے، خوف خدا بڑھ جاتا ہے اور اس کا دل سنور جاتا ہے۔ ایسا ہی انسان کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ایمان والوں کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اب ہم ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں تلاش کریں۔ پہلی نشانی ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل پھڑک اٹھتے ہیں۔ جیسے محبوب کا نام سن کر بندہ متوجہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت جو ہے بدل جاتی ہے، اسی طرح مومن بھی اللہ رب العزت کا نام سن کر پھڑک اٹھتا ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اب ہم
یہ نشانی اپنی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ہم اپنے قلب میں اس کی حرارت محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر پرواہ ہی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت ابھی کامل درجے کی نہیں ہوئی ہے۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہے، لیکن اس محبت کو بڑھا کر ہم نے شدید تر بنانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایک دوسری نشانی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورہ انفال کی دوسری آیت ہے، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ کیفیت بھی ہمیں حاصل ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھیں یا سنیں تو ہمارے اوپر بھی یہ اثرات مرتب ہوتے ہوں؟ یہ بات بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ایک قاری صاحب اپنے حالات بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ حضرت جب میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو عین سبق سننے کی حالت میں میری شہوت بھری نظر ایک بچے پر پڑ رہی تھی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمت اترتی ہے، اور اب وہ بندہ جس نے فجر سے پہلے کلاس لینی شروع کی اور پھر فجر کے بعد سے لے کر عشاء تک مختلف وقفوں سے بچوں کو اللہ کا بھیجا ہوا قرآن پڑھایا کرتا تھا، خود بھی پڑھا، بچوں سے بھی سنا، اور ایک وقت میں درجنوں بچوں کی قرآن پڑھنے کی آواز اس کے کانوں میں آتی جاتی رہی، تو وہ تو دن کے 12-14 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کے جھرمٹ میں بیٹھا رہا۔ ایسے بندے کا دل تو بالکل دھل جانا چاہیے تھا، اس پر نفس و شیطان نے غلبہ کیوں کیا، اور اس پر قرآن مجید کی تلاوت کا اثر کیوں نہ ہوا؟ ہمارے مشائخ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اللہ کی رحمتوں کے اترنے میں کوئی شک ہی نہیں، مگر اس کا دل ان رحمتوں کو جذب کرنے نہیں دیتا۔ ایک مثال سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو پہلے دن بھینس کا دودھ پلا دیں تو اس کا معدہ اسے برداشت نہیں کر سکے گا، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا اور اسے اسہال کی تکلیف ہو جائے گی۔ اس لیے بچے کو یا تو ماں کا دودھ پلایا جائے یا بکری کا دودھ پلایا جائے، چونکہ بکری کا دودھ بہت ہلکا اور پتلا ہوتا ہے، اسی لیے بچہ اسے برداشت کر لے گا، اور جوان ہو کر بھینس کا 1 کلو دودھ بھی پی کر برداشت کر لے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شروع میں اس کی استعداد کمزور تھی، اس لیے اسے کسی ہلکی پھلکی چیز کی ضرورت تھی۔ جب ہلکی غذا ملتی رہی اور وہ پرورش پاتا رہا تو پھر اس کے اندر استعداد بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس کے اندر گائے کا دودھ جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ پھر جب بڑھتے بڑھتے وہ جوان ہو گیا تو اس کے اندر بھینس کا دودھ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کے انوارات ثقیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عن قریب آپ پر ایک بھاری بات نازل کریں گے۔ اس لیے اس کے انوارات
کو برداشت کر لینا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کے انوارات بہت لطیف ہوتے ہیں، لہٰذا جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا قلب گناہوں کی میل کی وجہ سے جتنا بھی گندہ ہو، ذکر کے انوارات کو قبول کر لیتا ہے۔ اس ذکر اللہ سے اس کے قلب کی نورانیت بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا قلب لا الہ الا اللہ کے انوارات قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے کرتے انسان کی ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ جب وہ قرآن مجید کے انوارات سے بھی فیض پانا شروع کر دیتا ہے، اب اس کے قلب کی روحانیت اتنی بن چکی ہوتی ہے کہ یہ قرآن سن کر پھڑک اٹھتا ہے۔ ہمارے مشائخ کے کانوں میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ جاتی تھی تو ان کی کیفیت بدل جاتی تھی، وہ آیات سن کر پھڑک اٹھتے تھے۔ کئی تو ایسے حضرات بھی تھے کہ وہ یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم سورہ زلزال پوری سن سکیں۔ ابھی شروع کی جاتی تھی تو چند آیات کے بعد ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، وہ غش کھا کر گر جاتے تھے اور کئی دنوں کے بعد انہیں ہوش آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں ایک آیت پڑھی، ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصۃ و عذابا علیما، البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب دردناک۔ سورہ مزمل کی 12 اور 13ویں آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے یہ آیت سنی اور اسی وقت گر کر اپنی جان دے دی۔ ان حضرات کو اتنا خوف خدا ہوتا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات یہ آیت پڑھتی رہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال بھی نہ رکھتے تھے۔ وہ حضرات قرآن مجید کے انوارات سے فیض پاتے تھے، پھر ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور قرآن مجید اس کی تصدیق کر رہا ہوتا تھا۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورہ مائدہ کی 83ویں آیت ہے۔ اور جب سنتے ہیں کہ اس کو جو اترا رسول پر تو دیکھے ان کی آنکھیں کہ ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس بات سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے علم نافع کی برکات کا، تو انشاءاللہ علم نافع سے کیا کیا برکات ہمیں حاصل ہوں گے وہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، اسی کے اندر آپ کو جو ہے مضمون آئے گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ، اس سے فیض اٹھائیں۔ اور اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، پروردگار ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اور پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔